1997 میں پہلی بار مجھے خواب میں یہ جگہ دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرو، اور جو کن فیکون کا مالک ہے وہ جب بھی چاہے جس جگہ کو بھی چاہے ریاض الجنہ بنا سکتا ہے۔ اور مجھے جو 11 سال خواب کا سلسلہ چلا ہے اس کے پیچھے کوئی راز کی بات تھی، اور وہ راز آج کھل گیا ہے کہ یہاں پہ تو واقع دو جہاں کی خاص نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی ہماری ویب کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ مسجد ریاض الجنہ کے متولی ڈاکٹر سہیل مجید شیخ صاحب موجود ہیں۔ یہ مسجد جو ہے وہ ترکش ٹائپ کی بنی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ مساجد تمام خوبصورت ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن شیخ صاحب نے اس پر خاصی محنت کی ہے۔ اسی حوالے سے شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ خیال کیسے آیا، اس کا نقشہ کس سے بنوایا اور اس پر اب تک کیا لاگت آئی ہے۔ دیگر بھی سوالات شیخ صاحب سے اس مسجد کے حوالے سے کیے جائیں گے، اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کی جو وابستگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اپنے دین کے حوالے سے یقیناً وہ بڑے درد دل رکھتے ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مسجد کی تعمیر کا خیال کیسے آیا؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ کافی لمبا ہو جائے گا اس حوالے سے کہ it was in 1997 میں پہلی بار مجھے خواب میں یہ جگہ دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرو۔ 2008 آ گیا اور جگہ نہیں ملی، بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور پھر معجزاتی طور پہ 2008 میں یہ جگہ عطا ہو گئی۔ تو الحمدللہ جس دن یہ جگہ عطا ہوئی 11 بجے یہ فیصلہ ہوا، اور اسی دن ظہر کی نماز اس جگہ پہ ادا کرتی۔ اس دن سے لے کے آج تک کوئی ایسی ایک نماز نہیں ہے جو یہاں ادا نہ ہوگی۔ ابھی مسجد تعمیر نہیں تھی، پہلے تو خالی صفیں بچھ گئیں، اس پہ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر ایک خیمہ تعمیر ہوا جس کو عارضی خیمہ مسجد کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا۔ مین وائل پہ جو مسجد کی جگہ تھی اس پہ کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہو گیا۔ اسی دوران پھر جو خاص واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے والد جو تھے صوفی بزرگ تھے، صوفی منش انسان تھے۔ 20 سال سے آپ تہجد شروع کرتی تھی آپ نے بہت اوائل جوانی میں، اور وہ آپ کے ڈیتھ کے دن تک آپ کے ساتھ تہجد آپ کی اس دن بھی قضا نہیں تھی۔ تو یہ تو ان تہجد 2008 میں جو مسجد کا کام شروع ہوا تو مجھے والد صاحب کی ٹیلی فون کال آتی ہے کہ مجھے فوری طور پہ آ کے ملو تہجد کے وقت۔ صحیح۔ میں فوراً مجھ سے ملنے پہنچا تو وہ زاروں قطار رو بھی رہے تھے اور مصلے پر تھے۔ تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میری ابھی نبی کریم آقا دو جہاں سے بشارت نصیب ہوئی ہے، مجھے ان کی کھلی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا ہے، اور اب آقا دو جہان نبی کریم نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد کا نام ریاض الجنہ ہوگا۔ تو وہ پھر اس بات کے بعد تو میں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ عطائے رسول ہے، اور مجھے جو 11 سال خواب کا سلسلہ چلا ہے اس کے پیچھے کوئی راز کی بات تھی، اور وہ راز آج کھل گیا ہے کہ یہاں پہ تو واقع دو جہاں کی خاص نظر ہے، اور جو کن فیکون کا مالک ہے وہ جب بھی چاہے جس جگہ کو بھی چاہے ریاض الجنہ بنا سکتا ہے، اس پہ تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی خوبصورت مسجد جو ہے اس کا جو آرکیٹیکٹر ہے وہ کون ہے اور کہاں سے اس کو آپ نے بنوایا؟ لیکن اس کے لیے مختلف لوگوں سے مختلف رابطے کیے گئے، لیکن پھر بھی آپ یقین کریں کہ لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میں بالخصوص کسی ایک بندے کا نام نہیں لے سکتا۔ جیسے ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میں کروا رہا ہوں، دیر از نو باڈی جو میں ساتھ انکارپوریٹ کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ بھی میں پھنستا ہوں مجھے ایک گائیڈ لائن بتا دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کی کاوش ہے اب تک، اور یہ بتائیے کہ اب تک اس خانہ خدا کو بناتے ہوئے کتنی لاگت آ چکی ہے، اور اس کی کیا تعمیر مکمل ہو چکی ہے یا ابھی کچھ حصے جو ہیں وہ زیر تکمیل ہیں؟ جہاں تک لاگت کی بات آپ نے پوچھی ہے وہ میں نے کبھی اس اینگل سے اس کو کنسیڈر نہیں کیا۔
ہاں اپنے تئیں میں نے ایک کام ضرور کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی میں ارن کرتا ہوں یا کماتا ہوں اس کا پہلے تو 100% اپنے پہ استعمال ہوتا تھا، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اب 80% اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے، اور 20% میرے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اور جو برکت کا لفظ ہے وہ صحیح معنوں میں جب سمجھ آیا ہے کہ برکت پیسہ کا ہونا نہیں ہوتی، برکت کم پیسے میں بھی اگر اب عطا کر دے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ پھر اس کے اندر ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے دل میں ہمیشہ ایک بات رہی ہے کہ آپ کے گھر سے خوبصورت اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوگی جو مارکیٹ میں اویلیبل اور یا نہ لگی، اور وہ بھی ٹو دی بیسٹ اینڈ دی ٹاپ آف دی کوالٹی۔ تو اس میں پھر وہ جب آپ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں تو پرائز فیکٹر نیور ریمینز امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اور مخیر حضرات ہیں، جیسے کہ آپ تو اپنا جنت میں گھر بنا چکے ہیں، دوسرے لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ وہ اس قار خیر میں حصہ لیں، تو اس کے لیے کوئی آپ کا ویب پیج، کوئی اکاؤنٹ جہاں پر وہ اس اللہ کے گھر میں اپنا حصہ ڈال دیں اس کی تعمیر میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ نہ صرف مسجد بلکہ ایک اسلامک سینٹر ہے۔ اسلامک سینٹر میں اسکولز ہیں، دینی اسکول اور دنیاوی اسکول دونوں کا ایک ملا جلا سنگم ہوگا جو لے کے چل رہا ہوگا، تاکہ ہمارے علماء دین جو پڑھ لکھ کے فارغ ہوتے ہیں، فارغ و تحصیل ہو کے نکلتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے مضبوط ہوں، اور جو بات کریں وہ انتہائی جامعہ کریں۔ اس کے بعد پھر ان کی ریزیڈنسیز ہیں، پھر ہاسپٹل کا یہاں پہ قیام ہونا ہے، پھر ایک فوڈ ہاؤس بننا ہے جو مطلب 24 گھنٹے لوگوں کو فوڈ سرو کر سکے، کسی بھی مسافر کو یا جو بھی یہاں پہ کھانا کھانا چاہے وہ کھانا کھا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں جب تعمیر ہونی ہیں، بننی ہیں، تو اس میں بہت سارا ایسا فیکٹر ہے جس کے میں بہت زیادہ سرمایہ کی یا پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو مسجد کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے MCB میں، جس کا نمبر بھی ہر جگہ ویب سائٹ پہ جس پہ موجود ہے۔ اگر کوئی سلسلے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو میں کسی طرح سے بھی روکنا نہیں چاہوں گا، نہ روکوں گا، کیونکہ اللہ کے گھر کے جو کام ہوتے ہیں یا اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اگر کچھ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اس کو مطلب ایک طرح سے شاباش کہنی چاہیے، بیک اپ کرنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اللہ کریم سب کا دیا ہوا قبول فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً یہ نیک کام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی اور آپ کے والد صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور جو ڈیوٹی آپ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی جدید معلومات والی جو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا ہماری ویب۔